اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے۔ سورہ مزمل شریف باموکل، ہمارے احباب اکثر اس حوالے سے بھی پوچھتے ہیں کہ باموکل اور غیر موکل میں کیا فرق ہے، کہ باموکل کون سا عمل ہوتا ہے اور غیر موکل کون سا ہوتا ہے، غیر موکل کے کیا فوائد ہیں اور باموکل کے کیا فوائد ہیں۔ تو اس میں ہوتا ہے کہ پہلا جو سٹیپ ہے، پہلا سٹیپ غیر موکل کا ہی پڑھا جاتا ہے اور اس سے پہلے کھلا پڑھا جاتا ہے، ہر عمل کو کھلا پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مقصد ہے کہ صبح کچھ پڑھ لیا، دوپہر کو کچھ پڑھ لیا، شام کو کچھ پڑھ لیا، پھر آپ جو ہے ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی تعداد کی قید نہیں ہوتی، ٹائم کی قید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عمل اس لیے کیا جاتا ہے کہ اصل اہمیت اس عمل کی ہوتی ہے، باموکل اور غیر موکل کی عمل کی اہمیت سے زیادہ اس عمل کی اہمیت ہوتی ہے جو کھلا پڑھا جاتا ہے، کھلا ورد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جب آپ یہ پڑھیں گے، ایک تو سب سے پہلے آپ کی زبان پر جاری ہوگا، دوسرا کہ اس عمل کی برکت سے یہ ایک تو حفظ ہو جائے گا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں گے، پھر آپ جاگتے بھی پڑھیں گے اور سوتے بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو عمل اصل یہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے، یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم نے مقصد ہے کہ تعداد پڑھ لی ہے، اب 300 پڑھنا تھا، 500 پڑھنا تھا، 1200 پڑھنا تھا، 1250 پڑھنا تھا، 3125 پڑھنا تھا، 1100 پڑھنا تھا، جو تعداد بھی آپ نے پڑھنی ہے آپ نے اس وقت پڑھا ہے، اس ٹائم 2 گھنٹے لگے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، اب آپ نے عمل کو بند کر کے رکھ دیا، آپ کو نہیں پتا، آپ دوسرے دن وہی عمل پھر پڑھیں گے اسی وقت۔ مثال کے طور پہ 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے آپ عمل کے لیے دے رہے ہیں، باقی تو سارے آپ کے اپنے معاملات میں ہیں، تو پھر عمل آپ کے سر پر چڑھ کر کیسے بولے گا، یعنی کہ اس کی روحانیت کیسے ملے گی آپ کو۔ روحانیت کے لیے عمل کی پہلی جو سیڑھی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو دن رات پڑھو، کھلا پڑھو، بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے پڑھو، آپ سونے لگے ہو، آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہو، آپ دیکھ رہے بھی ابھی نیند نہیں آ رہی، اس کو پڑھنے لا شروع کر دو۔ آپ صبح اٹھیں تو آپ پھر پڑھنا شروع کر دیں، اب رات کو ہیں، دوپہر کو ہیں، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، پڑھنا شروع کر دیں، آپ کہیں ہوٹل میں بیٹھے ہیں، پڑھنا شروع کر دیں، آپ اپنے کاروبار پہ بزنس پہ بیٹھے ہوئے، آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو جب آپ اس کو اتنا پڑھیں گے کہ آپ 24 گھنٹے آپ کی زبان سے یہ ہو جاری ہوگا، پھر آپ یہ دن جاگتے بھی پڑھیں گے، سوتے بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اصل یہ عمل ہوتا ہے، یہ جو پیریڈ ہوتا ہے یہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ لو جی سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے، تو یہ کیسے پڑھیں گے بھائی چلتے پھرتے، ہمارا وضو نہیں ہے، ہم جو ہے نا وہ کام پر ہوں گے تو نہیں پڑھا جائے گا، ہم ہوٹل میں ہوں گے تو نہیں پڑھا جائے گا، ہم جو ہے نا وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے نہیں پڑھا جائے گا۔ دیکھیں پڑھنے والا بندہ پڑھ لیتا ہے، باقی مسلمان ہے نا تو اس کی زبان پاک ہی ہوتی ہے، اس کی باڈی جسم پاک ہی ہوتا ہے، اگر اس پہ غسل واجب نہیں ہے تو وہ پاک ہے، وضو نہیں ہے پڑھ سکتا ہے۔ تو خواتین میں ہوتا ہے کہ ان کے مخصوص ایام میں یا پھر ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھیں گے، باقی خواتین بھی پڑھ سکتی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو ایک عمل حفظ ہے، سورہ کوثر ہے، آپ کو حفظ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ مزمل شریف آپ کو حفظ ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہوٹل میں گئے، ایک سائڈ پر بیٹھ جائیں، کوشش کریں کہ ایک سائڈ ٹیبل پہ بیٹھیں، کھانا کھانا ہے، 15 منٹ آدھا گھنٹہ بھی کھانے میں آنے میں ٹائم لگے گا، اپنا عمل پڑھتے رہیں۔ آپ اپنے شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کسٹمر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھتے رہیں۔ مسجد امام ہے آپ، تو آپ نے نماز پڑھ دی ہے، پڑھا لی ہے، جماعت ہو گئی ہے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم میں فری ہوں، آپ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے یہ ہماری زندگی کا یہ حصہ یا یہ عمل کا حصہ سب سے اہمیت کا حامل ہے، اور اہمیت اس حصے کی ہوتی ہے
کہ جب آپ اس کو دن رات کھلا پڑھتے ہیں تو پھر یہ آپ کے رگ رگ میں بس جاتا ہے، آپ کے خون میں بس جاتا ہے، آپ کے دماغ میں، دل میں بس جائے گا. پھر لاشعوری طور پر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، لاشعوری طور پر آپ جو ہے نا وہ کوئی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، لیکن یہ خود بخود ہی زبان سے جاری ہو جائے گا. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑی دیر سائڈ پر بیٹھے ہیں، جیسے ہی آپ جو ہے نا وہ آپ تھوڑا سا فری ہو، ایٹومیٹکلی آپ کی زبان سے جاری ہو جائے گا. یہ پیریڈ جو ہوتا ہے یہ ہمارا زندگی کا حصہ سب سے قیمتی ہوتا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عمل کو پڑھنا چاہیے. اب آگے کا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ پھر غیر موکل ہوتا ہے. اب ہم جو ہے نا وہ اس کی لوازمات کا خیال رکھیں گے، ہم اس کی تعداد کا خیال رکھیں گے. ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو اس کی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، جتنا آپ کو تعداد دی جائے اتنی پڑھنی. مثال کے طور پہ آپ نے سورہ مزمل شریف 117 مرتبہ پڑھنا ہے. اب عمل کے دوران جب آپ جائے نماز پر بیٹھیں گے، نیت کر کے پڑھیں گے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، آپ نے 117 مرتبہ پڑھنا ہے، تو ایک زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ایک کم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ ایکوریٹ جتنی آپ نے تعداد مقرر کر لی ہے اتنی پوری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ پروسیس ہمارا ہو گیا عمل غیر موکل سے. غیر موکل ہم نے پڑھا ہے، اب ہم نے اس کے 2 3 چلے 4 چلے کر لیے. تو اب ہم آتے ہیں باموکل پہ. تو باموکل کی مثال یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے کچھ ملنے والے ہیں، آپ کے کچھ خیر خواہ ہیں، آپ کے دوست ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ ان کو کال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا وہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ آئیں، ٹھیک ہے نا. ایک کو آپ نے کال کی ہے، 2 کو کال کی ہے، تو اب وہ جتنے کو کال کی اس میں 2 3 4 اور بھی ساتھ آ گئے. اب آپ کو نہیں پتا بھی کون آ رہا ہے، لیکن آ رہے ہیں. اسی طرح آپ نے پولیس کے ایمرجنسی نمبر پہ کال کی ہے، آپ کو نہیں پتا بھی کس نے کال ریسیو کی ہے، آپ کو نہیں پتا بھی کون بندہ ہے ریسیور کے پرلی طرف، کال کے پرلی طرف. اب آپ نے کال کی ہے، وہ آئیں گے، آ کے آپ کو ریسکیو کر دیں گے. آپ نے اسی طرح ریسکیو والوں کو فون کیا تو اب وہ ریسکیو والے آئیں گے، آ کے آپ کو ریسکیو کر جائیں گے. یہ ہمارا غیر موکل ہے. باموکل جو ہوتا ہے، آپ نے ایمرجنسی نمبر پہ کال کیا، آپ نے کہا کہ فلاں فلاں بندہ آئے اور مجھے ریسکیو کر دیں، یا پھر آپ نے دوست کو فون کیا، مخصوص دوستوں کو جن پر آپ کو بھروسہ ہے، اعتماد ہے. آپ نے 3 بندوں کو فون کیا کہ بھائی یار میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا، آپ آئیں. تو 3 بندوں کو فون کیا، آپ کو پتہ یہ مہارت رکھتے ہیں، یہ کام کر دیں گے، ان سے ہو جائے گا، یہ اس چیز کے اہل ہیں. آپ نے ان کو کال کی، وہ آ جائیں گے، آگے کام کر جائیں گے. یہ باموکل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ان کے ناموں سے ان کو پکاریں گے، آپ ان کے ناموں سے ان کو بتائیں گے، کہیں گے، پوچھیں گے. یہ باموکل عمل یعنی کہ آپ اپنے موکلات کو نام سے پکاریں گے، نام سے بلائیں گے، نام کے ذریعے وہ آپ تک پہنچ جائے گا. سورہ مزمل شریف باموکل بہت ہی بڑا عمل ہے، بہت بابرکت عمل ہے. کافی عرصہ ہو گیا تو میں نے بہت عرصہ پہلے میں نے سورہ مزمل شریف کی زکاتیں بار بار عطا کی تھی. اب تو میرے ورد میں ہے ماشاءاللہ، تو زکاتیں ادا کی ہیں میں نے مختلف طریقوں سے. پیر و مرشد میاں حضور نے بھی زکات ادا اچھے انداز میں طریقوں سے کروائی، تو پیر و مرشد سے باموکل کی اجازت لی، تو الحمدللہ سلسلے میں باموکل بھی عمل کروایا جاتا ہے. اس کی تحریر تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ باموکل کیوں کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو یا نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم صرف قرآن پاک والی صورت ہی پڑھتے رہیں، قرآن پاک میں سورہ مزمل شریف وہی پڑھتے رہتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے باموکل کی، یا ضرورت ہے. تو روحانیت میں، عملیات میں یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب ہم پہلا سٹیپ ہوتا ہے کھلا پڑھتے ہیں، دوسرا سٹیپ ہمارا ہوتا ہے زکات صغیر پڑھتے ہیں، اس سے اگلا زکات کبیر ہوتا ہے، اس کے اگلا زکات کبائر اکبر. اس کے بعد ہمارا اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے دعوت کا ہوتا ہے، پھر ہمارا عمل ہوتا ہے باموکل، پھر اس کے بعد ہمارا عمل حاضرات کا ہوتا ہے. حاضرات کا ہوتا ہے تو وہ نام موکل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. نام موکل کے بعد بھی عمل ہے،
نام موکل کو جو ہم پڑھتے رہیں گے، حاضرات ہو جائے گی، حاضرات کرتے رہیں گے، پھر اگلا عمل کیا ہوتا ہے، پھر مرشد دیکھ لیتا بھی اب اس نے جو ہے نا وہ اچھا خاصا پڑھ لیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو روحانیت دے دی ہے، نورانیت دے دی ہے، روحانیت میں ایک اس کا مقام بن گیا ہے، روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اسٹیٹس دے دیا، ایک جگہ دے دی ہے، ایک لیول دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح سکیل ہوتے ہیں نا کہ 15 سکیل کا ملازمت ہے، 16 کی، 18 کی ہے، 21 سکیل کی ہے، اس طرح مرشد دیکھ لیتے بھی یہ اب کون سی سکیل پہ اور کون سی جگہ پہ ہے، تو پھر عطا فرماتے ہیں کہ اب آپ اس کو ولایت کے لیے پڑھیں۔ ولایت کا عمل سب سے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ولایت کے لیے بزرگوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی، پوری زندگی لگا دی انہوں نے۔ تو اب اس میں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی نیت پر اس کو دیتا ہے، جو اس کے نیت ہوتی ہے، جو اس کے معاملات ہوتے ہیں، اس کو اس کے حساب سے عطا فرماتا ہے۔ اب اس کی نیت ہے دنیاوی اور وہ بیٹھا ہوا ولایت کے لیے، تو پھر ولایت تو نہیں ملے گی۔ اب ولایت جو جس کو جب ملتی ہے اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے ولایت مل گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ولایت جب ملتی ہے تو اس کی خوشخبری اس کا پورا پیر و مرشد عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی، ان کی روحانیت، ان کی ولایت سورہ مزمل پر ہے، سورہ مزمل شریف پر ہے۔ اسی طرح اور بزرگان بہت ہیں، اب کسی کے سورہ اخلاص پر ہیں اور کسی سورہ جن میں پڑھتے ہیں، اسی طرح سورہ فاتحہ پہ ہیں، زیادہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پر زیادہ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ اللہ رب العزت بڑی اس میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ پھر آیت کریمہ پر ہے، سلام قولم من رب الرحیم پر ہے، پھر اسی طرح چہل کاف پر ولایت ہے، نادر شیف پر ولایت ہے، حزب البحث شیف پر ہے، اور بہت سارے اعمال ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو خانقاہ کی طرف سے الحمدللہ حب کا عمل کروایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے سامنے میری کتاب پڑھی ہے اور بہت ہی نفیس اور بابرکت کتاب ہے، اس میں بہت پیارے پیارے اعمال ہیں۔ حب کا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ حب کے تو بڑے لطیف، بڑے نرم اور پیارے اعمال ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے نا وہ قرآنی عمل ہے، وہ عمل کروایا جاتا ہے، 10 دن میں 1.25 لاکھ کیا جاتا ہے۔ 10 دن میں 1.25 لاکھ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو کم سے کم 3 سے 5 مرتبہ کر لیں، تاکہ آپ کے عمل میں پختگی، قوت آ جائے۔ تو دیکھیں جب آپ کے عمل میں قوت ہوگی، طاقت ہوگی، آپ پھونک ماریں گے، دم کریں گے، کام ہو جائے گا۔ اگر آپ چھوٹا موٹا عمل کریں گے تو پھر وہ بندہ ترلے ہی لیتا رہتا ہے، پھر سوچتا رہتا ہے لو جی استاد نے تو عمل دے دیا لیکن کوئی گر کی بات نہیں بتائی۔ گر کی بات تو اصل گر تو یہ ہے کہ آپ نے ریاضت کرنی ہے۔ اس کی روحانیت، ہر عمل کی روحانیت جب ہمارے قلب میں، ہمارے سینے میں اترتی ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ ہماری خانقاہ سے ہدیتاً کتاب لے سکتے ہیں، PDF فائل لے سکتے ہیں، اس میں عمل کی ترکیب ہے۔ یہ ہر مہینے کی 9 چندی جمعرات سے عمل کیا جاتا ہے۔ پہلی تاریخ سے بھی کر سکتے ہیں، 9 چندی جمعرات سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عروج ماہ سے عمل ہوتا ہے، عروج ماہ میں ہوگا، زوال ماہ میں نہیں ہوگا، عروج ماہ میں یہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ اس کی رجسٹریشن کروانا چاہیں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم رجسٹریشن کر کے آپ کو PDF فائل دے دے گی۔ اس میں عمل کی ترکیب لکھی ہے، پھر آگے اس میں نقوش، تعویذات، بہت ہی اچھے اچھے تعویذات ہیں، یہ دیکھیں گے ہر طرح کے اس میں ہے، حب کے معاملات ہیں، محبت کے معاملات ہیں، اور میاں بیوی کے ہیں، اور اسی طرح محبت کے معاملات ہیں۔ اگر کسی کے دل میں خواہش ہے کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کروں، یا لڑکی کی خواہش ہے، تو وہ جائز ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس کے لیے دعا بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے اللہ سے استطاعت بھی کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار دعا بھی کر سکتا ہے، بار بار عرض گزار بھی ہو سکتا ہے، کوئی وظیفہ بھی پڑھ سکتا ہے، جب تک اس کی نیت شریعت کے دائرے میں ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عمل آپ آج ہی رجسٹریشن کروا کے حاصل کر سکتے ہیں، اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو یہ تا حیات کے لیے، تا حیات کی اجازت ہے، جب آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، تا حیات پڑھتے رہیں، تا حیات اجازت ہے، نقوش کی، تعویذات کی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔
اسی طرح بزرگوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے نا وہ پڑھائیوں پہ لگا دی، ذکر و اذکار پہ لگا دی۔ سورہ مزمل شریف باموکل وہ بھی اسی طرح ہے، بہت بابرکتوں والی دعا ہے، یہ بہت بابرکتوں والی صورت ہے۔ اب اس میں جو دعائیں ایڈ ہیں، جو اس میں باقی جتنی بھی تحریر ایڈ ہے، ہم جب پڑھیں گے تو الحمدللہ اس کے فیض و برکات ملیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جو احباب بھی سورہ مزمل شریف باموکل عمل کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ تعالی خانقاہ سے کروا دیا جائے گا۔ اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ جب ہم نے غیر موکل باموکل کر لیا، دعوت کا عمل بھی کروا دیا، اس کے بعد پھر حاضرات کا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے جو روحانیت ہوتی ہے، مخلوق ہوتی ہے، وہ حاضر ہوتی ہے، بالکل جو ہے نا وہ جس طرح میں آپ سے بیٹھ کے سامنے بات کر رہا ہوں، بالکل روبرو اس طرح بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ آپ نے جو کام کہنا ہے، جو شریعت کے دائرے میں کہنا ہے، جو نیکی کے لیے اچھے کے لیے کہنا، وہ اسی طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ دو دوست بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہمارے کئی احباب سوچتے ہیں لو جی باموکل موکل آ جائے گا، موکل آئے گا تو وہ تو پاگل کر دے گا، وہ تو نقصان پہنچا دے گا، وہ تو جو اٹیک کر دے گا، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہمارے بچوں کو مار دیں گے، وہ ہمیں پاگل کر دے گا، ریڑھ کی ہڈی توڑ دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، اس طرح کے بہت سارے سوال آتے ہیں ذہن میں۔ تو دیکھیں یہاں پر جو ہے نا وہ نیت کا فرق ہے۔ جب آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے نیت اللہ کی رضا رکھنا ہے، تو جو ٹیم آئے گی، جو موکلات آئیں گے، جو پیچھے روحانیت آئے گی، وہ ساری کی ساری آپ کی دوست ہوگی۔ بالکل بھی اس میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو وہ آپ کے خلاف ہوگا، وہ آپ کا دوست ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ عمل پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان کو تابع کرنا ہے، غلام بنانا ہے، پھر جو ہے نا پھر وہ نہیں چھوڑتے، پھر وہ عامل پڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ دیکھتے ہیں اب اس سے کہیں کوئی غلطی ہو، پھر ہم اس کو الٹا کریں۔ اب اس نے انہیں پرہیز بھی پورا رکھنا ہے، حصار لگانا ہے، لوازمات کا خیال رکھنا ہے، ہر وقت وضو میں رہنا ہے، ہر وقت جو ہے نا وہ اس نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس طرح کرنا، سارا وہ کر کے پھر جو ہے نا وہ عمل پہ بیٹھتا ہے، اور سارا کچھ جو وہ پورے لوازمات کے ساتھ۔ اب جو جن کو غلام بنانا ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حضرت تو پڑھ تو رہا ہے لیکن ہم نے حضرت کی ٹانگیں کھینچنی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پڑھتے پڑھتے نیند اونگ آ گئی ہے، جھٹکا لگ گیا، اب وہ حصار سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی حصار سے باہر نکلا انہوں نے پکڑ لینا، چل بھائی آ جا۔ انہوں نے ٹانگ توڑ دی، کمر توڑ دی، ریڑھ کی ہڈی توڑ دی یا معذور کر دیا۔ دیکھیں نا، آپ کسی کو غلام بنا رہے ہیں، وہ بنے گا؟ کوئی بھی نہیں بنے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر ایک عامل کسی کو غلام بنانے کی نیت سے بیٹھا ہے، اگر عامل کو کوئی غلام بنائے تو بنے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بنے گی۔ تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو غلام کی نیت سے نہیں کرنا چاہیے۔ غلام کی نیت سے کریں گے تو پھنس جائیں گے۔ پھر لوگ بولتے ہیں لو جی عملیات میں تو بڑا نقصان ہوتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں، ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے، ساری زندگی جو ہے نا وہ اس کے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوتے، بچہ ہوتا ہے تو مر جاتا ہے، بیوی پاگل ہو گئی ہے، جو بچے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پاگل ہوتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے، ایک بندہ تھا، اس نے اسی طرح باموکل عمل کیا، اس نے غلام بنانے کے لیے عمل کیا۔ اب کیا ہوا کہ اس سے غلطی ہوئی، اب اس کی جتنی اولاد تھی، میرے خیال 3-4 بچے تھے یا زیادہ، اس سے زیادہ تھے، سارے بچے جو ہے نا وہ اس کے پاگلوں کی طرح ہو گئے، نیم پاگل ہو گئے۔ اس کے بعد جو پیدا ہوئے وہ بھی پاگل ہو گئے، ابھی بھی ہیں وہ۔ ایک بندے کی غلطی نے پورے کنبے کو عذاب میں ڈال دیا۔ تو ہم اس کی اجازت دیتے ہی نہیں، ہم کہتے ہی نہیں ہیں بھائی آپ غلام بناؤ۔ کیوں غلام بنائیں؟ جب اولیاء نے غلام نہیں بنایا، ولیوں نے غلام نہیں بنایا، اللہ کے بندوں نے ان کو غلام نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، ان کو ہمیشہ اپنا دوست اپنے ساتھ انہوں نے رکھ کر اپنے یہی نیت رکھی کہ ہمارے یہ دوست ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے۔
اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو پھر کوئی پریشانی نہیں. آپ دیکھیں کوئی ولی، کوئی اللہ کا بندہ پوری ہسٹری میں کہیں پر بھی دکھا دیں کہ اس کو جو ہے نا وہ نقصان ہوا ہے، اس کو فائدہ ہوا ہے. یہ عمل اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کا عمل کامیاب ہو گیا، آپ کی پڑھائی ہو گئی، آپ نے چلا کر لیا، تو اس کی روحانیت، جو روحانی پیچھے چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں، 5 کے ساتھ ایک ایک بندہ آگے کھڑا ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کے کھڑا ہو جائے گا. اب یہ بندہ اس کو مشکلوں سے، پریشانیوں سے، ایکسیڈنٹ سے، لڑائی سے، جھگڑے سے اس کو بچائے گا. اگر قدرت کی طرف سے ہونا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے میں اس کو بچاؤں. کیا ہوا؟ آپ نے عمل پڑھا، آپ محفوظ ہو گئے، آپ کی فیملی محفوظ ہو گئی، آپ کی بیوی بچے محفوظ ہو گئے. تو پھر یہ عمل پڑھنا چاہیے یا وہ پڑھنا چاہیے کہ بندے کو تابع کرنے چاہیے، اور تابع کرتے کرتے بندہ کہیں غلطی ہوئی ہے تو وہ سارا کا سارا، پوری زندگی اس کی برباد، اس کی اولاد کی بھی برباد. تو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. ہم اس کی اجازت ضرور دیتے ہیں کہ بھائی آپ پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ بھی سیف، آپ بھی محفوظ، آپ کی فیملی بھی محفوظ، آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس، ہر چیز سیف ہوگی، محفوظ ہوگی، پہلے سے اچھی ہوگی. تو سورہ مزمل شریف کا اسی طرح عمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے. اور خانقاہ سے الحمدللہ بہت سارے اعمال کروائے جاتے ہیں. ابھی جیسے اعمال شاذلیہ کی کتاب بھی آ گئی ہے، اعمال شاذلیہ حزب السیفی. سلسلہ شاذلیہ میں تقریباً 16 حزب ہیں. حزب کو دعا کہا جاتا ہے. تو حزب السیفی، حزب البحر، حزب النصر، حزب الاخفا، یہ ہمارا پہلا ایڈیشن ہے. پہلا ایڈیشن ہے حزب السیفی کا. تو اس میں سیفی کے اعمال ہیں، سیفی بھی اس میں موجود ہے، حزب السیفی موجود ہے. اور یہ حزب السیفی اکثر پوچھتے ہیں لوگ کہ حزب السیفی دعائے سیفی میں فرق ہے یا یہ دعائیں علیحدہ علیحدہ ہیں یا ایک ہی ہے. تو حزب السیفی اور دعائے سیفی ایک ہی ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک کتاب میں آپ دیکھیں گے اور ہے، دوسری میں ہوگی. یہ اصل شاذلیہ سلسلے کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اصل شاذلیہ سلسلے کی ہے. تو اب اس میں ہے کہ یہ پوری اس میں حزب السیفی بھی موجود ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کے اعمال، تعویذات، نقوش، اور یہ دیکھیں نقوش وغیرہ اس میں موجود ہیں، اور نقوش کی چالیں بھی بتائی ہوئی ہے، کون سی چال کس طرح کرنی، سارا کچھ لکھا ہوا ہے. تو اس میں اعمال موجود ہے. یہ آپ ہدیتاً خانقاہ سے لے کے عمل بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے اعمال کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. ہماری خانقاہ میں جتنی PDF فائل ہوتی ہیں، آپ نے PDF فائل کا ہدیہ دینا ہے، ٹھیک ہے، عمل کا کوئی ہدیہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بندہ کہہ لو جی کتاب تو آپ نہ دیں ہمیں، PDF فائل نہ دیں، ہم نے لینی نہیں ہے، آپ ہمیں پوری نگرانی میں عمل کروا دیں، اس کے جو ہے نا وہ کہہ لو کہ 40 دن کا، پورے 40 دن سوالوں کا جواب دیں، بتائیں سارا کچھ، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن PDF فائل لیں گے تو پھر ہم کروائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو کئی اب یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھی ہمیں آج آپ دعائے سیفی سینڈ کر دیں، ہم اس کو اپنا پڑھ کے روانگی آ جائے گی، حفظ ہو جائے گی، جب حفظ ہو جائے گی پھر ہم عمل کر دیں گے. تو یہ بالکل بھی طریقہ بزرگوں کا نہیں رہا. بزرگوں نے جب بھی کوئی عمل دیا ہے تو وہ مکمل اجازت کے ساتھ دیا ہے، دے کے بولا اب پڑھو، اب یہ حفظ بھی ہو جائے گا، اس کے فیوز و برکات بھی ملیں گے، اس کی روحانیت بھی ملے گی. ایسے نہیں ہوتا بھی یہ آپ لے جاؤ، جا کے پڑھو، اور پڑھ کے جب یہ حفظ ہو جائے گا، پڑھنے لگ جاؤ گے، پھر آپ آ جانا، پھر ہم آپ کو اجازت دے دیں گے. تو یہ اس طرح بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ حفظ بھی نہیں ہوگا، پڑھا بھی نہیں جائے گا، روانی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو اجازت تو ہے ہی نہیں. اصل جو ہے وہ جب آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی تو پھر یہ حفظ ہوگا، پھر پڑھا جائے گا، پھر اب اس میں کامل ہوں گے. اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے. تو سورہ مزمل شریف پر بھی کتاب ہے ہماری، یہ خانقاہ کی طرف سے تیار ہوئی ہے، آپ یہ ہدیتاً لے سکتے ہیں. اس میں دیکھیں بہت سارے پیارے پیارے اعمال ہیں، اور یہ کہہ لو کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اعمال دیے ہیں، اچھے اچھے اعمال دیے ہیں، روحانیت نورانیت کے حوالے سے، علاج معالجے کے حوالے سے. تو دیکھیں یہ کتابیں جو ہوتی ہیں یہ بہت مشکل سے بنتی ہیں، بڑا پروسیس ہوتا ہے، پھر جا کے کمپلیٹ ہوتی ہیں. اور میں کہتا ہوں انتہائی مشکل ترین کام کتابوں کا ہے لکھنے کا. تو بہرحال ہم نے کوشش کی ہے، آپ جو ہے وہ
یہ لے سکتے ہیں. اللہ آسانیت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.